ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے ہیں کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ علماء اور ذاکرین منبر پہ بیٹھ کے جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں۔ کوئی بی بی پہ ظلم نہیں ہوا۔ ہم نے 40 سنی عالموں کی کتابیں کھول کھول کے دکھائیں۔ سوشل میڈیا پر 32 منٹ کا کلپ ہمارا موجود ہے، جا کے سرچ کر لیجئے، ان بچوں کو نظر آ جائے گا۔ مجھے 1 سال گزر گیا ہے، انہی ایام میں پچھلے سال ہم نے وہ دلائل دیے تھے، اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جواب دو ہمیں کہ تمہاری کتابیں نہیں ہیں تو کس کی کتابیں ہیں؟ ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ انا قد رفض فلان، وہاں نام لکھا ہے، میں نام نہیں لے رہا، انا قد رفض فلان بطن فاطمہ حتی اسقطت محسنہ، فلان نے سیدہ پہ لات ماری۔ محسنہ، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا۔ ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا، صاف کہتا ہوں، وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی ان کا صحابی تھا۔ جب حجاج وغیرہ نے پکڑنا شروع کیا، چھپ گیا اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری زندگی، اور مرنے کے وقت کہنے لگا یار میرے پاس ایک امانت چلے گی، وہ کتاب دے گیا، پتہ نہیں اس نے دی ہے یا نہیں، ابان نے۔ اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ لے راوی، یہ جھوٹے راوی، سارا فساد اس ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی، یا سلیم جھوٹ بول گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں نا آپ کتابیں نکلوا کر ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا ابان جس نے یہ کتاب پھیلائی، سارے جرم کے انہوں نے یہ کیا، حضور کے بعد یہ کیا، تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کرنا ہے۔ یہ ظلم ان کے نے کوئی نہیں دیکھے، نہ سنی، یہ اپنی طرف سے باتیں کریں، یہ بھی موقع پر نہیں تھی۔ جو بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے اس کو لے لیں۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، اہل تشیع کے ممبروں سے عموماً بڑے ذمہ دار علماء کی جانب سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی۔ اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا۔ جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی، پوری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے۔ اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے۔ کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے، بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں، اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے۔ یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ کذاب، یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا، اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی، اس سے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے۔ علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے۔ شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے۔ ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں۔ پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی۔ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ۔ کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے۔
مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی؟ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہوں، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا، انکاری کوئی نہیں ہے۔ ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا۔ تو اس طرح ہوتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں۔ اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام۔ وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی ناج البلاغہ سے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ایچ ڈی کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا۔ اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے۔ ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے۔ اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے۔ اوریجنل سگے مدینہ، اصلی مدینے کا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے، پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے۔ سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ لیں۔ تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا، تو دروازہ کو نہیں گرایا، وہ پردے ہی ہوتے تھے، دروازہ وغیرہ کو نہیں گرایا۔ یہ بالکل جعلی بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور یہ فٹ نہیں بیٹھتی۔